برسات کا موسم تھا۔ بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اتنی تیز بارش میں ٹونو چیڑا اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ اچانک سے بجلی چمکتی ہے اور ٹونو چیڑے کے کھیت میں گر جاتی ہے، جس کی لپیٹ میں ٹونو چیڑا آ جاتا ہے۔ بجلی کے اس پر گرنے سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی شام ہو جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا گھر میں اپنے پتی کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں جی، ٹونو جی ابھی نہیں آئے، بہت دیر ہو گئی ہے، میرا بہت جی گھبرا رہا ہے اور یہ بارش بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ بیٹا آپ فکر نہ کریں، میں ابھی جا کر دیکھتی ہوں ٹونو چڑیا کہاں پر رہ گیا ہے۔ رانو چڑیا اپنے بیٹے کو دیکھنے کھیت پر جاتی ہے۔ وہاں پر ٹونو چیڑے کو مرا ہوا دیکھ کر وہ زور زور سے رونے لگتی ہے۔ اسی طرح وہ روتی ہوئی گھر پہنچ جاتی ہے۔ ٹونی بیٹا، ہم لوگ لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ کیوں ماں جی، کیا ہو گیا؟ ٹونو چیڑا کہاں ہے؟ مجھے جلدی بتائیں، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ بہو بیٹا، ٹونو چیڑے پہ بجلی گر گئی اور اس کی موت ہو گئی۔ اتنا سنتے ہی ٹونی چڑیا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ٹونی چڑیا کو بہت مشکلوں سے ہوش آتا ہے۔ ماں جی، یہ سب کیا ہو گیا؟ اب ہمارا کیا ہوگا؟ ایک وہی تو تھے ہمارے گھر میں کمانے والے، اب ننھی سی بچی کا کون دھیان رکھے گا؟ اس طرح کئی دن گزر جاتے ہیں۔ ٹونی چڑیا کی حالت رانو چڑیا سے نہیں دیکھی جاتی۔ وہ اپنی بہو کو سمجھانے لگتی ہے، دیکھو بہو، بس بھی کرو، اب کچھ کھا لو، آپ نے اتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا، آخر کب تک آپ ٹونو چیڑے کی یاد میں بیٹھی رہو گی؟ اپنی بچی کی طرف دیکھو، وہ کتنا سہم گئی ہے۔ یہ تو کھیلنا کودنا بھی بھول چکی ہے اور اب تو میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، اب تو آپ کو ہی اپنی بیٹی کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ جی ماں جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں کل ہی جا کر کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ اگلے دن ٹونی کام کی تلاش میں دوسرے جنگل جاتی ہے۔ وہ ماری ماری ادھر ادھر پھرتی ہے لیکن اسے کوئی بھی کام نہیں ملتا۔ ایسے ہی وہ درخت پر بیٹھی تھی، وہاں پر ایک لال طوطی آ جاتی ہے۔ اے اجنبی پنچھی، آپ یہاں پر کیسے ہیں؟ آج سے پہلے میں نے آپ کو یہاں پر نہیں دیکھا، کیا آپ دوسرے جنگل سے آئی ہیں؟ اور آپ کچھ پریشان بھی دکھ رہی ہیں۔ جی، میں ساتھ والے جنگل سے آئی ہوں کام کی تلاش میں۔ میرے پتی اب اس دنیا میں نہیں رہے، آج پہلی بار ہی گھر سے باہر قدم نکالا ہے۔ گھر پر میری ساس اور بیٹی بھوکی بیٹھی ہیں اور ابھی تک مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ شام ہونے کو ہے، میں کیسے گھر جاؤں؟ بس یہی فکر مجھے کھائی جا رہی ہے۔ بس اتنی سی بات، آپ اس چیز کی فکر نہ کریں، یہ لیں، یہ ایک جادوئی بیج ہے، آپ اس بیج کو بو دیں اور پھر دیکھیے گا آپ کے کھیت سے بھٹورے نکلیں گے، کچھ آپ کھا لیجیے گا اور کچھ مارکیٹ میں جا کر بیچ دیجیے گا۔ ٹونی چڑیا وہ بیج لے کر اپنے کھیت میں چلی جاتی ہے اور وہ بیج بو دیتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بیج پودے میں بدل جاتا ہے اور پلک جھپکتے ہی اس کے اندر سے بھٹورے نکل آتے ہیں۔ وہ گرما گرم بھٹورے پیڑ سے اتارتی ہے اور اپنی بیٹی اور ساس کے لیے گھر لے جاتی ہے۔ ارے واہ بہو، آج تو نے کیا کیا کہ تم بھٹورے ہی لے آئی؟ تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ ارے ماں جی، ٹونی چڑیا اپنی ساس کو ساری بات بتا دیتی ہے۔ صبح ہو جاتی ہے، ٹونی چڑیا کھیت میں جا کر گرما گرم بھٹورے توڑ لیتی ہے اور بازار میں بیچنے چلی جاتی ہے۔ ایک ہی دن میں اسے کافی زیادہ پیسے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی بیٹی کا اسکول میں ایڈمیشن بھی کرا دیتی ہے۔ وہ بھٹورے بیچ بیچ کر اپنی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔